تو ہے کہ صرف ایک مزاحیہ اور ظریفانہ کلام انہوں نے کہا ہے، بڑا عارفانہ کلام کہا، اور اس اعتبار سے بڑے اونچے فلسفیانہ مسائل سے بھی انہوں نے اپنے کلام میں بحث کی۔ ان کی یہ دو اشعار جو ہیں یہ اس تضاد کو ہائی لائٹ کر دیں گے کہ انسان کی حقیقت کے بارے میں کس قدر دو چیزیں پول اپارٹ۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں علی الحق، کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ ڈارون نے یہ کہا کہ میں تو بندر ہوں، بندروں سے ارتقاء ہو کر بوزنا بندر۔ اب یہ دو انتہائی نظریات ہیں انسان کے بارے میں۔ کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں۔ ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہر کس بقدر ہمت ہوست۔ ہر شخص کا خیال جو ہے اپنی ہمت کے مطابق، یہ ڈارون کی ہمت ہی اتنی تھی کہ وہ سوائے بندر کے اپنی حقیقت کچھ اور نہیں سمجھ پایا، اور یہ کہ اس کا منصور کا ہمت کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے ان الحق کا دعویٰ کیا۔ لسان الملت، علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا۔ ابھی چونکہ میں سن رہا تھا کچھ سوال جواب ہو رہے تھے، دیکھیے جہاں تک اسلام کے سٹرکچر کا تعلق ہے اس کے بارے میں مجھے خود علامہ اقبال سے شدید اختلافات ہیں۔ جہاں تک ان کے لیکچرز کا تعلق ہے، یہ بحث آپ نے کچھ عرصہ ہوا ہمارے اخبارات میں بھی، اور جو ہمارے مشہور ادیب ہیں اشفاق احمد، ان کے حوالے سے بھی یہ بحث اٹھی ہے کہ اقبال دو ہے ایک نہیں ہے۔ ایک اقبال اپنی شاعری میں نظر آتا ہے، ایک اقبال اپنے ان خطبات میں نظر آتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے بڑا فرق و تفاوت ہے۔ یہ خالص فلسفے کے میدان میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کا جو شعر ہے اس کے اندر اس کے وجدانی معاملات ہیں، اس کے کچھ تجربات باطنی ہیں کہ جن کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس میں اس کا پیغام جو ہے امت کے لیے وہ ہے۔ خالص فلسفیانہ سطح پر جب گفتگو ہوگی تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ہم پڑھیں گے اپنے ایک مضمون میں عقل و نقل کی کشمکش میں کہ فلسفے کی لیمیٹیشنز ہیں، ان سے آگے فلسفہ جا ہی نہیں سکتا، لہذا ان لیمیٹیشنز پر آ کر اقبال کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں تک خالص فلسفیانہ مابعد طبیعیاتی مسائل اور حکمت کے مسائل کا تعلق ہے، اس میں بہت حد تک میں ان کے اقوال اور ان کے آراء سے 95% متفق ہوں۔ البتہ جہاں اسلام میں اجتہاد اور اس کا رول اور اس کا سکوپ، اس پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ میں نے ہر موقع پر اس سے اپنا اختلاف واضح کیا ہے۔ اس میں یقیناً وہ جو ہے جو تجدد والا انداز ہے ان میں موجود ہے، ان کے لیکچرز کے اندر، خطبات کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غنیمت رہا ہے کہ ان کے خطبات جو ہیں یہ بڑے ثقیل تھے، دقیق تھے، بہت مشکل تھے۔ ہمارا طبقہ علماء اکثر و بیشتر اس سے واقف نہیں ہے، ورنہ ان پر کفر کے فتوے بہت پہلے لگے ہوئے تھے اور بڑے شد و بد کے ساتھ لگے۔ تو یہ جو خلیفہ عبد الحکیم کے بارے میں آپ کہتے ہیں، بلکہ میرے نزدیک تو خود غلام احمد پرویز کی بھی نسبت اقبال کی طرف ان خیالات کے اعتبار سے غلط نہیں ہے، وہ نسبت صحیح ہے اگر وہ اپنا انتصاب کرتا ہے، اس لیے کہ اس فکر کے جراثیم اقبال کے ہاں بھی موجود ہے۔ اور یہ معاملہ وہی ہے اصل میں کہ جو تجدید جو ہو رہی ہے اب اس کے اندر درجہ بدرجہ لا ترکبن طبقا عن طبق، یہ بھی تو یعنی تدریجاً معاملہ ہونے والا ہے۔ تو اقبال کی شاعری کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری کی پوری چھلانگ انہوں نے لگا لی ہے، لیکن اپنے خطبات کے اندر وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کے اندر تجدد پسندی کا رنگ موجود ہے، یا کم سے کم وہ مواد موجود ہے جسے تجدد پسند لوگ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں بیان کر رہا ہوں کہ اقبال کے ہاں چونکہ یہ چیز تو بالکل متفق رہے ہے کہ تدریج ہوئی ہے اس کے ہاں۔ ایک زمانے میں وہ خالص وطن پرست، مٹی کی پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ اب وطن پرستی کی انتہا ہے، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اب یہ کیفیت تھی ان کی، ایک نغمہ وطنیت جو ہے وہ اس کا الاپ ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا۔ لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد ارتقا ہوا ہے ان کی سوچ میں، پھر وہ ترانہ ملی ہے، پھر یہاں تک ہے کہ اس وطنیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو وہ مذہب کا کفن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، نہ زارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں خود کو ملا دے۔ اور جب اقبال سے بعض اوقات یہ بات کہی گئی کہ آپ کا مثلا خاص معاملے میں قادیانیت کے معاملات میں پہلے وہ بہت نرم گوشہ رکھتے تھے، بلکہ یہ الفاظ بھی، ان کے بڑے بھائی تو قادیانی تھے، بڑے پختہ قادیانی تھے، شیخ عطا محمد، ان کے خاندان میں قادیانیت کافی تھی،
اس لیے کہ سیالکوٹ جو ہے یہ تو بہت ہی براہ راست زد میں تھا. غلام احمد قادیانی کا جو بھی فکر پھیلا یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کے دیہات میں اب بھی جو ہے قادیانیت جو ہے بہت مضبوط گڑھ موجود ہے. پورے گاؤں جو ہے قادیانیوں کے. اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس کے خاندان میں قادیانیت تھی. خود انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو صحیح اسلام کی تصویر دیکھنی ہو تو قادیان میں جا کے دیکھیں. یعنی وہ ایک مذہبی ماحول انہوں نے پیدا کیا تھا. ایک شخص امیر کی حیثیت سے تھا, ایک منظم ادارہ تھا. اور یہ کہ شاید اس وقت تک اس نے ابھی نبوت کا دعویٰ نہ کیا ہو, اقبال کی اس زمانے کی کچھ آبزرویشنز ہو, یہ وہ نبوت کا دعویٰ تو بالکل آخری ایام میں کیا اس نے اپنی زندگی کی. بہرحال اس کے بعد جب وہ شدید تنقید کے مضامین لکھے انہوں نے قادیانیت کے خلاف, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہہ رہے. تو بڑا پیارا جملہ انہوں نے کہا, only stones do not change. تو تسلیم کر لیا کہ پتھر نہیں بدلتے, انسان کا ذہن تو بدلتا ہے, انسان کی رائے بدلتی ہے, انسان کی سوچ بدلتی ہے, اس میں ارتقاء کے مراحل آتے ہیں. تو اس حوالے سے میری رائے بدل گئی ہے, ٹھیک ہے, only stones do not change. میری رائے تو بدلے گی, انسان کی رائے بدلے گی. تو بہرحال اس میں دیکھیے ذرا ارتقاء کے حقیقت انسان کے بارے میں اقبال کن مراحل سے گزرا ہے. لسان الملت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا. ابتداءً تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا, چنانچہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. گویا کہ انسان کی اصل صرف خاکی, یہ خالص جو ہے یہ تو وہ ڈاروینین جو تصورات ہیں, حیوان ہی بس انسان ہے ایک, اپنی بس عمل کر کے جو ہے وہ چاہے وہ نوری بن جائے چاہے ناری بن جائے. لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی. چنانچہ بارے جبریل میں فرماتے ہیں, خاکیو نوری نہاد بندے مولا صفات, ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز. اب یہاں معلوم ہوا کہ خاکی بھی ہے اور نوری نہاد بھی ہے اس کی. گویا کہ انسان کی حقیقت کے اندر یہ دونوں ایلیمنٹس موجود ہیں. اور آخر کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری اصل ذات یا انا یا خودی تو ہے ہی خالصتاً نوری الاصل, نقطہ نوری کے نام وہ خودیست, زیر خاک ما شرار زندگیست. یہ خاک تو اوپر کا ڈھیر ہے, اصل جو ہے خودی انا میں وہ تو ایک نورانی وجود ہے, وہ تو نوری ہے. نقطہ نوری کے نام وہ خودیست. میں انا سے جب اپنے آپ کو تعبیر کر, میں انا سیلف, وہ تو خالص نوری شے. بلکہ اس حقیقت کو بھی پا گئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے. نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, غافل تو نرا صاحب ادراک. اب اس کو ذرا نوٹ کیجئے, اس شعر کو سمجھیے. صاحب ادراک, ادراک جو ہے آپ کرتے ہیں کسی شے کا, خارجی شے کا. یہ ہماری مدرکات ہیں جن کے ذریعے سے آنکھ کان ادراک ہم کر رہے ہیں. باہر سے کسی چیز کا ادراک کیا, ہمارے اندر سے کوئی شے نہیں نکل رہی ہے, خارج سے ہمارے اندر فیڈ ہو رہا ہے. جیسے کمپیوٹر کے اندر اپنا کچھ نہیں ہے, قطعاً کچھ نہیں. کمپیوٹر میں تو جو کچھ آپ نے فیڈ کیا ہے وہ اس کو پروسیس کرتا ہے. تو کیا انسان بھی بس یہی کچھ ہے؟ نہیں. تجلی ہوتی ہے جو اندر سے برآمد ہوتی ہے. ایک شے ہے, نور ہے, وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو در حقیقت شخصیت انسانی کے یہ دو پہلو ہیں. ایک وہ خارج سے ادراکات جو کر رہا ہے, اس سے جو کچھ علم اسے حاصل ہو رہا ہے, تو یہ صاحب ادراک. لیکن یہ کہ دوسری طرف اس کے اندر کچھ ہے جو اپنا ظہور چاہتا ہے, جیسے نور اپنا ظہور چاہتا ہے. تو ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں, غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. دم چیست پیام شنیدی نہ شنیدی, در خاک تو یک جلوہ آمست نہ دیدی, دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. کوئی اور سننا سیکھو, کوئی اور دیکھنا. یہ ایک ان آنکھوں سے دیکھنا ہے, ایک ان کانوں سے سننا ہے, ایک اور سننا بھی ہے. وہ کیا ہے, وہ آج ہم اپنے مضمون میں پڑھیں گے. اور ایک اور دیکھنا بھی ہے, دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز. دم چیست پیامس, یہ تمہارا سانس جو آ رہا ہے یہ بھی ایک پیام ہے, کسی کی طرف سے پیغام آ رہا ہے. شنیدی نہ شنیدی, در خاک تو یک جلوہ آمس, تیری اسی خاکی وجود کے اندر یہ جلوہ گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی, اسی میں تجلی باری تعالیٰ موجود ہے. نہ دیدی, دیکھتے نہیں ہو. دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز.
کاش کہ عہد حاضر کے مسلمان کو اس دیدن دیگر اور شنیدن دیگر کی توفیق مل جائے، یہ کوئی اور دیکھنا کچھ اور سننا اس کی توفیق مل جائے، یہ میری دعا ہے۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر۔ اب 2 صفحے آپ چھوڑ جائیے، یہ تو اس کا ایک۔ اب آئیے حقیقت زندگی۔ زندگی محض عناصر میں ظہور ترتیب کا نام ہے، یا اس پردہ زنگاری میں کوئی حقیقت کبریٰ معشوق بنی چھپی بیٹھی ہے؟ اب یہ 2 اشعار کا اس میں ہو رہا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ اس میں کوئی اور ایلیمنٹ نہیں آ رہا، کوئی بالا تر اعلیٰ تر کوئی میٹا فزیکل ایلیمنٹ نہیں آ رہا۔ جس طریقے سے کہ کوئی چیزیں ہیں، 2 کیمیکلز ہیں، ان کے امتزاج سے ایک نیا مرکب بن گیا، وہ انہی کا امتزاج ہے۔ تو کیا زندگی بھی بس یہی کچھ ہے؟ عناصر ہی کے اندر ایک خاص ترتیب کے نتیجے میں زندگی پیدا ہو گئی۔ یہ خالص مادی نقطہ نظر ہے، اور آج کی دنیا کا یہی نقطہ نظر ہے۔ حیات نامی اس کا، اس کے سوا کوئی شے نہیں۔ اور جب وہ اجزاء پھر پریشان ہو گئے، جدا ہو گئے، منتشر ہو گئے، یہی بات ہے۔ یا دوسری شے، وہ دوسرا شعر دیکھیے، چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے، ستمگاری میں کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ اس زندگی کے پردے میں کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو معشوق بن کر چھپی بیٹھی ہے۔ اب یہ حقیقت کبریٰ ہمارے مطالعے کا حاصل کیا ہوگا؟ خود ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے، جو اپنا ظہور اس کے لیے ایک راستہ اس نے یہ اختیار کیا۔ ابھی ہم نے صرف کوشچن پوز کیا ہے، یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے۔ اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، یا یہ بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھے کے دم لے کر ہم اپنی زندگی کو، ابھی یہ سارے کوشچن پوز کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو امروز و فردا کے پیمانوں سے ناپیں اور حسرت سے پکار اٹھے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کیا ہے یہ ظفر کا شعر ہے غالباً۔ یا اسے جاوداں پہم دواں ہر دم جواں مانے، اور اپنی ابدیت کے سرور انگیز تصور سے شاد کام۔ اب اس میں بھی علامہ اقبال کے ایک شعر کو میں نے یہ نثر کے سانچے میں ڈالا ہے، تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہم دواں ہر دم جواں ہے۔ اس میں تو بڑی موسیقیت بھی ہے اس شعر کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا تو ہمیشہ وجود رہے گا، میں غیر فانی ہوں، تو کتنی ایک کیفیت انسان کو حاصل ہوگی اپنے اندر، جس کو میں نے کہا ہے کہ ایک سرور انگیز تصور سے شاد کام۔ اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض عالم محسوسات تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف حواس خمسہ کی محدود دریافتوں پر اکتفا کرتے ہیں، یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ وہ شے ہے کہ جس کو فلسفے میں بھی مانا جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے یہ حواس ظاہری ہے، سننا، دیکھنا، چکھنا، سونگنا، یہ سارے، اور کسی چیز کو ٹچ کرنا، چھونا، یہ حواس خمسہ ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے کہ کوئی شے ہے جس کو آپ انٹیوشن کہتے ہیں، وجدان۔ کوئی چیز انسان کو اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ نہ میں نے غور کر رہا تھا، نہ سوچ رہا تھا، اچانک کوئی بات آتی ہے، اچھا میں اسے ثابت بھی نہیں کر سکتا، intuitively I feel like that, I can't prove it, I have no data to support it، میرے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، میں ثابت نہیں کر سکتا، but I do feel, somehow I feel۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وجدان۔ ایک وہ ہے کہ آپ نے سینس ڈیٹا کے اوپر بیس کیا ہے، اس کے اوپر دلائل سے استنباط کر کے، استدلال، استنتاج سے آپ ایک نتیجے تک پہنچے، اس کا صغرا کبریٰ ہے، اس سے نتیجے نکال رہے ہیں۔ ایک یہ کہ اچانک کوئی بات آئی ہے، دل میں ہے، تو اگر آپ اس کو وجدان کی قوتوں کو بھی بروئے کار لاتے ہیں اور اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی کو پانے کی سعی کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ بھی اقبال کا مصرع۔ اچھا، وجدان کے ساتھ میں نے لفظ عقل دیا۔ اب اس کو یوں سمجھیے کہ جہاں تک فزیکل سائنسز کا تعلق ہے، وہ تو لازماً صرف حواس ظاہری
اور پھر اس سے جو بھی استنباط کرتے ہیں عقل اس سے آگے نہیں جائے. البتہ عقل کی ہمیشہ سے ایک کوشش یہ بھی رہی ہے کہ اس کائنات کے کلی حقائق کا سراغ بھی لگائے. فلسفہ اسی کویسٹ کا نام. حالانکہ معلوم ہے میٹا فزکس سے ہی اس کو فزیکل ذرائع سے آپ ان حقائق تک نہیں جان سکتے اور نہیں رسائی حاصل کر سکتے، لیکن فلسفہ جس شے کا نام رہا ہے وہ در حقیقت ایک کوشش رہی نوع انسانی کی کہ حقائق کونیہ جو اصل حقائق ہیں، کہ جو ہماری اس جو حواس خمسہ، حواس ظاہری کے دائرے سے باہر، ان کی بھی حقیقت کا سراغ لگایا جائے. اسی کے لیے فلسفی جو ہے اس کے ساتھ دست و گریباں رہے. تو عقل اور وجدان کی قوتوں کو بھی بروئے کار لائے. آدمی محسوسات اور حواس خمسہ تک محدود رہی ہے تو زندگی بس پیدائش سے لے کر اور موت تک کے وقفے کا نام. قرآن مجید ان مومنین تجربہ و شہود کے تصور حیات کو ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے: ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. یعنی یہ فلسفہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہی ہے دنیا میں. امپیریسزم آپ اسے کہیں، میٹیریلزم آپ اسے کہیں، لاجیکل پازیٹیوزم آپ اسے کہیں، بے شمار نام ہے فلسفوں کے. سب کا خلاصہ یہی ہے جو قرآن مجید نے یہاں بیان کیا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، سورۃ الانعام. ہمارے لیے زندگی نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، اور ہم کو پھر نہیں زندہ. اور دوسرا سورہ جاثیہ کا ہے وما ہی. یہ بات نوٹ کرتے جائیے گا کہ آپ کو وہ اصول کتنی مرتبہ ملے گا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں. وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. نہیں ہے زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے، ہم خود ہی جیتے ہیں، خود ہی مرتے ہیں. یہی فرق ہے جو میں نے سورہ حدید کے درس میں نوٹ کرایا کرتا ہوں. وہاں آپ کو ملے گا یحیی و یمیت، وہ ہمیں زندہ رکھتا ہے، وہ ہمیں مارتا ہے. ایک یہ کہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے انسان، میں خود زندہ ہوں، خود مرتا ہوں، اور مجھے مارنے والی شے سوائے دہر کے اور کچھ نہیں ہے. یہی ہے جو بھی گردش فلک ہے، یہی دنیا جو ہے فزیکل ورلڈ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ موت، زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان. اور ان کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے: یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. اور اس میں خاص نقطہ یہی ہے، حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر کو جانتے ہیں. اس کی وضاحت آگے چل کر آئے گی. ذرا الفاظ پر نوٹ کیجئے. حیات دنیاوی کی بھی ایک اصل حقیقت ہے، یہ بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. یہ نہیں کہا کہ یعلمون حیات الدنیا، یہ ٹھیک ہے، یہ صرف حیات دنیا کو جان، نہیں، ظاہرا من الحیات الدنیا. اور دوسرا تبصرہ جو سورۃ النجم، ذالک مبلغہم من العلم، یہ بڑا ایک لطیف پیرایا ہے تعریف کا اور طنز کا. یہ ہے ان کی پہنچ علم کے معاملے میں، بس یہاں تک رسائی ہو پائی ہے. مبلغ علم جس کو ہم پھر محاورتاً استعمال کرتے ہیں اردو ادب میں، مبلغ علم، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. ذالک مبلغہم من العلم، علم میں سے بس ان کی رسائی یہیں تک ہو پائی ہے کہ انہیں حیات دنیاوی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے حواس خمسہ یقیناً ولادت کے ما قبل اور موت کے ما بعد کے بارے میں بالکل لاچار اور بے بس. کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ ولادت سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد. ولادت سے پہلے ہم نے چلیے 9 مہینے کا حساب تو لگا لیا، وہ نطفے کے قرار پانے تک بھی دیکھ لیں گے، وہ ساری مائکروسکوپک سٹڈی کر لی. اس سے پہلے بھی کچھ تھا کہ کیا پتہ کہاں سے آٹپ کے. وہ ہمارے ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ ہمارے پاس حواس ظاہری کے کا موجود نہیں. موت کے بعد کیا ہے کچھ پتہ، ڈراپ سین، آئرن کرٹن، اس کے پرے آپ نہیں دیکھ سکتے. لیکن کیا عقل انسانی اسے باور کرتی اور وجدان اسے قبول کرتا ہے؟ ذرا آنکھیں بند کر کے اس وسیع اور اس کائنات کی عظمت و وسعت کا تصور کرو اور پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکزی وجود انسان ہے، سلسلہ تخلیق کا کمال، ارتقاء حیات کی آخری منزل. تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے لعب و لہو اور بڑھاپے کے لکیلا یعلم من بعد علم شیئا کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے ہوش و شعور کا نام حیات انسانی ہے؟ گویا ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطابات ہیں. بچپن کی زندگی کیا انسان کو معلوم، شعور ابھی ہے ہی نہیں. اور ایک خاص عمر کے بعد پھر انسان
ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، کچھ پتہ نہیں، بس یہ تھوڑا سا وقفہ 30-40 برس، یہ ہے وہ انسان اشرف المخلوقات، وہ انسان۔ دیکھیے میں نے یہاں لفظ اشرف المخلوقات استعمال نہیں کیا، لیکن خالص مادی سطح پر بھی ڈارون بھی تو یہ کہتا ہے کہ ارتقاء حیات کی آخری منزل انسان ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، جمادات اور جمادات کے بعد حیوانات اور حیوانات کا ہومو سیپینز کھڑا ہوا ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی ایولیوشن ٹری، اس کی زندگی بس یہی زندگی 40 برس 50 برس، اس سے پہلے بچپن کا لعب و لہو، اور اس کے بعد جو ہے یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو۔ اب دیکھیے لفظ مطمئن پر کس قدر خوبصورت آیت ہے نیچے قرآن مجید کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا۔ تبصرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا حال یہ ہے، ان کی پستی ذہنی و فکری کا عالم یہ ہے، حیات دنیاوی ہی پر راضی ہو گئے، جیسے کوئی بچہ چند کھلونوں پر راضی ہو جاتا ہے۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها، اس پر مطمئن ہو گئے، حالانکہ ذرا بھی انسان کا شعور جاگا ہوا ہو، ذرا سا بھی انہیں اپنی خودی کا احساس ہو، اپنی خودی پہچان ہو، غافل انسان وہ غافل افغان ہے اقبال کا مصرع اصل میں، تو انسان اتنی سی حقیقت وہ اس حیات دنیاوی پر کیسے راضی ہو جائے؟ تو جو کوئی حیات انسانی کے اس تصور میں مطمئن ہو سکتا ہو وہ ہو۔ آخر سطح ارضی پر انسان ہی تو نہیں بستے، لاتعداد حیوانات اور چرند پرند بھی یہی بس رہے ہیں، تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ خود انسانوں میں گروہ کثیر انسان نما حیوانوں ہی کا ہو۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ حقیقت میں وہ انسان ہے ہی نہیں جو حیات دنیاوی پر قناعت کر گیا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ بس یہی حیات زندگی ہے اور اس پر مطمئن ہو۔ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بہا، راضی ہو گئے اسی پر۔ کتنی چھوٹی سی ان کی دنیا، کتنا چھوٹا سا ان کا ذہن کا ظرف ہے کہ جو بھر گیا۔ اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان نما حیوان در حقیقت ایک ذرا ہوش میں آنے کے بھی بس مغالطے ہی میں مبتلا ہے۔ وہی الہی تو انہیں زندہ ہی تسلیم نہیں کرتی، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء۔ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور یہاں مردوں سے مراد قبر میں داخل ہونے والے مردے نہیں ہیں، وہ مردے جو زمین پر چلتے پھرتے مردے انسان۔ ورنہ حضور نے کبھی جا کر قبروں پر کھڑے ہو کر اپنی تبلیغ نہیں فرمائی کہ آپ نے جا کر قبروں کو سنانے کی کوشش کی ہو کہ تبلیغ فرمائیں۔ آپ اپنی تبلیغ تو آپ کر رہے تھے ان کو کہ جو زندہ تھے بظاہر، چلتے پھرتے جو حیوان تھے اور چلتے پھرتے مردہ جو تھے، جنہیں میں کہا کرتا ہوں تعزیے ہے چلتے پھرتے، یہ در حقیقت مقبرے۔ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، یہ تو مردہ ہے، دیکھیں انسانیت والی زندگی ان میں ہے ہی نہیں۔ جن کا حال یہ ہو، اقبال نے بھی ایک مصرع بڑا عجیب استعمال کیا ہے، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ بظاہر تو زندہ تھے لیکن اس زندگی میں بھی یہ بایولوجیکل لائف تو تھی، وہ تو کتے کی بھی ہے، گدھے کی بھی ہے، ہر حیوان کی ہے، بلی کی ہے، بایولوجیکل لائف تو تھی۔ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ یہ نظم ہے جو قبر کا اور ایک محکوم کی میت کا مکالمہ ہے کہ کسی محکوم کو یہ آزادی کے لیے نظم کہی ہے علامہ اقبال نے، محکومی کی مذمت کرتے ہوئے، کہ کسی محکوم انسان کو، غلام انسان کو جو ہے وہ قبر میں جب داخل کیا گیا تو قبر نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہے؟ میرے اندر یہ اتنی کہاں سے یہ سوزش آ گئی؟ قبر کہہ رہی۔ وہ معلوم ہوا کہ یہ محکوم تھا کب وقت جو یہ میرے اندر جا کے دفن کیا گیا۔ تو اس میں آتا ہے کہ بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ میں نہیں سمجھتی تھی کہ کیا ہوا ہے مجھے، میری یہ مٹی کو کس قسم کی جلن کیوں شروع ہو گئی ہے۔ بدبخت انسان تو، محکوم انسان کا دنیا کے اندر تو نے محکومی اور غلامی میں زندگی بسر کی۔ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک۔ اس کے بعد پھر آخری یہ شعر ہے اس نظم کا،
بانگ اسرافیل ان کو زندہ کر سکتی نہیں، روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد۔ وہ تو جو بانگ اسرافیل سے جو زندہ ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے۔ بہرحال یہ شاعرانہ خیالات ہیں، لیکن میں نے اس شعر کی حقیقت جو یہاں ہے اس کو بیان کیا ہے۔ جن کا حال یہ ہو کہ روح سے تھا زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، وہ کب حیات انسانی کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں۔ قفس حواس کے ان زندانیوں، الفاظ نوٹ کیجئے، قفس حواس کے یہ زندانی، کیا مطلب؟ جو یہ طے کر لیتے ہیں، جنہوں نے لمٹ کر لیا ہے کہ ہم صرف وہی شے مانیں گے جو ہمارے حواس کی گرفت میں آئے۔ دس از دی کرکس آف دی میٹر۔ اس آج کی تہذیب کا اصل جو لب لباب ہے یہ ہے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب۔ قرآن مجید آغاز کرتا ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے تجربے میں جو شے آ رہی ہے، جو ویریفائبل ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، بہرحال وہ ہے کہ جس کو ہم مانیں گے۔ باقی ہے یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو، نہیں ہے نہ ہو، کیا پتا کس نے دیکھا کس نے بتایا، ہے بھی تو وہ لا یعبا بہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اہم شے نہیں ہے۔ اصل شے تو یہ زندگی ہے۔ وہ جو میرا ابتدائی جو ہے وہ پہلا پیرا ہے اسلام کی نشأت ثانیہ نامی کتاب سے، کہ اس تہذیب کا اصل جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ تین چیزوں پر مقدم ہو گئی ہیں۔ خدا پر کائنات مقدم ہو گئی، روح پر مادہ مقدم ہو گیا، حیات اخروی پر حیات دنیاوی مقدم ہو گئی۔ انکار ہو یا نہ ہو، مقدم یہ ہے، اہم یہ ہے، اصل حقیقت کی۔ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دائرے میں محصور کر لیا۔ قفس سے حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخم مضراب حواس۔ حقائق ایسے بھی ہیں اس کائنات کے کہ جو حواس کی گرفت میں نہیں آتے۔ کنفیوشس کا جملہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا، جس کو میں نے بارہا کوٹ کیا ہے، there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard۔ یعنی ان حقیقتوں سے زیادہ یقینی حقیقت کوئی نہیں کہ جو ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی، صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی۔ یہ جملہ میں نے ایڈ کر دیا، صرف دل کے کانوں سے سنی جا سکتی۔ یہ ہے وہ شنیدن دیگر، دوسری قسم کا سننا۔ اور اس سے زیادہ حقیقی اور واقعی چیزیں اور کوئی نہیں ہے جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی، بلکہ جنہیں صرف دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا۔ یعنی کنفیوشس نے صرف لا کہا ہے، اللہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں۔ There is nothing more certain than what cannot be seen, but it can be seen through the eyes of the heart. There is nothing more certain than cannot be heard through these ears, but they can be heard through the ears of the heart۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ہاں، جن کا ذہن اس 4 دن کی عمر دراز پر مطمئن نہ ہوتا ہو، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، یہ ہے ظفر کا شعر۔ جن کے جسد خاکی میں حیات حقیقی کروٹیں لے رہی، یہ اصل میں یہ جو ہے عقل اور منطق سے زیادہ وجدانی بنیاد پر یہ مضمون ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ اس کو انسان کے اپنے اندر حیات حقیقی کروٹیں لیتی محسوس ہو، اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو، انہیں محسوس ہو کہ نہیں انسان میرا حیوان تو نہیں ہو سکتا، میری زندگی بس یہ مختصر 30 40 50 60 برس کی زندگی تو نہیں ہو سکتی۔ اندر سے کوئی گواہی ہو، اس لیے کہ اگر وہ ہے اندر، اس کی حقیقت زندہ ہے، تو یہ گواہی اندر سے ابھرے گی۔ ان کے ضمیر پر جب نزول کتاب ہوتا ہے، یہ جب ہم پڑھتے ہیں ایمان کی ماہیت، تو ایک نور فطرت ہے اور ایک پھر نور وحی ہے۔ یہاں اسی چیز کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وہ فطرت اندر سے زندہ ہے، جو اندر سے کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں، صرف یہی انسان ایک مادی وجود نہیں، کوئی اور حقیقت بھی میری ہے۔ اور پھر اس کے اوپر نور وحی کا جب نزول ہوتا ہے، ان کے ضمیر پر نزول کتاب ہوتا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے۔ گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف،
تو حقیقت حیات کی گرہ کھلتی ہے اور وحی الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے، تو ان کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اسے بعین ہی وہی چیز مل گئی جس کی اسے پیاس تھی، اور تب وہ حیات انسانی جو حواس خمسہ کی بندگی میں گھٹ کر جوئے کماب نظر آتی تھی، ذہن انسانی کے ان کے چنگل سے آزاد ہوتے ہی ایک بحر بے قرار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بحر بے قرار ہے زندگی۔ اور یہ حیات دنیاوی جو لا علمی اور بے خبری میں اصل حیات قرار پا گئی تھی، سکڑ اور سمٹ کر اصل کتاب حیات کے محض ایک دیباچے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سائقہ حق پوند کر اعلان کرتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اور انسانوں کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیات دنیاوی کے لہو و لعب بھی کو اصل حیات قرار دے بیٹھا ہے، حسرت کے ساتھ پکارتا ہے لو کانوا یعلم، تو زندگی کی یہ شب و روز جو ہے بس انہی کو زندگی اپنی حقیقت سمجھ بیٹھے۔ پھر کبھی ڈانٹا جاتا ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کوئی نہیں، بس تم دنیا سے محبت کرتے اور آخرت کو تم نے تج دیا ہے۔ اور کبھی شکوہ کیا جاتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی بھی۔ اللہ اللہ، کیا انقلاب ہے! کہاں یہ ذہن کی تنگی کہ زندگی یہ ہے وہ اس کا ضمیمہ ہے، تو آپ کا مینٹل ایٹیٹیوڈ اور ہوگا، کہنے کو آپ آخرت کے ماننے والے، دونوں ہی ماننے والے۔ تو بدقسمتی سے اخروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاذ ہی ایسے ہیں جو اس کے جاننے والے بھی ہوں۔ اس کا ماننا جس قدر آسان ہے، جاننا اسی قدر دشوار ہے۔ ماننا تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے، میرے والدین مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، میں مانتا ہوں میری اولاد بھی مانے گی، لیکن جاننے کے لیے اپنے ظرف ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کسے نصیب ہے؟ ماننے والوں کی غالب اکثریت نے حیات دنیاوی کو اصل کتاب جان کر حیات اخروی کو اس کے بس ایک تتمے اور ضمیمے کی حیثیت سے مانا ہے۔ کتاب زندگی، اصل کتاب زندگی اس دنیا کی زندگی کو مان کر وہاں جاننا ہے، جان کر، اور حیات اخروی کو صرف اس کے ضمیمے یا تتمے کی حیثیت سے جانا ہے۔ حالانکہ جاننا یہ چاہیے کہ اصل کتاب حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے، یہ حیات دنیاوی تو بس اس کا ایک دیباچہ یا مقدمہ ہے، یہ حقیقت ہے اور وہ محض اس کا ایک عکس، وہ ابدی ہے، وہ حقیقت ہے اور یہ محض اس کا ایک عکس، وہ ابدی ہے اور لا متناہی، اور یہ عارضی ہے اور مختتم، وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ متاع غرور۔ آیات بینات وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی صرف تھوڑے سے ساز و سامان، ضرورت کی چیزوں کے، کچھ نہیں۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہاں پھر دیکھیے جوڑے آ رہے ہیں آیتوں کے، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور کود کے کچھ ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا، اس حقیقت پر شاہد ہے۔ لیکن اب یہاں آ رہا ہے اس حیات دنیاوی کا یہ جو ایک نیگیشن آ رہی ہے، اس کو بیلنس کیجئے اس کے پازیٹیو سائڈ کے ساتھ۔ حیات دنیاوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم آئیگی حیات اخروی کے مقابلے ہی میں ہے، ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ جیسے روح کے مقابلے میں مادے کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن مادہ خود اپنی جگہ پر ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ ساری مادیت کا ظہور جو آج دنیا میں ہے، آپ مادے کی نیگیشن تو نہیں کر سکتے، ہاں اس کے مقابلے میں روح، اسی طریقے سے حیات دنیا بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی حقیقت ہے، لیکن یہ کہ آخرت کے مقابلے میں متاع ہے، قلیل ہے، دھوکے کی کٹی ہے، اس کی حقیقت سمجھ لیجیے۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے، یہ بڑی عجیب سی بات لگے گی آپ کو، مثبت حقیقت ہے موت، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات، اس نے موت کو پیدا کیا ہے۔ موت
خود مخلوق ایک شے ہے، کوئی شے ہے، یہ صرف معدوم ہونے کا نام نہیں ہے جو عام طور پر ذہنوں میں تصور ہے موت کا۔ ذرا غور کرو، جو کتاب حکیم موت کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزری ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ حیات دنیاوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے؟ یہ بے حقیقت صرف اس وقت بنتی ہے جب اس کا تقابل حیات اخروی سے کیا جائے، اور متاع غرور اس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیات اخروی سے محجوب ہو جائے۔ اگر یہ آڑ بن گئی ہے آخرت کو سے آپ کو غافل کر دیا تو یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے، ورنہ بجائے خود ایک بڑی عظیم حقیقت ہے۔ یہی رمز ہے قرآن حکیم کے اس تبصرے میں کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ حیات دنیاوی کے بھی صرف ظاہر سے واقف۔ اس کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث کے حوالے سے آگے آئے۔ یہ مومنین حیات دنیاوی خود حیات دنیاوی کی حقیقت سے کب واقف ہے؟ اس کا بھی بس ظاہر ہی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیات انسانی کے جملہ حقائق تک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔ قرآن حکیم نے حیات دنیاوی کو حیات انسانی کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائج آخرت میں ظاہر ہوں گے۔ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیات دنیاوی بھی ایک ٹھوس حقیقت ہے، بصورت دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی باقی ہے۔ آخرت سے قطع نظر حیات دنیاوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، لیکن بچپن کے کھیل کود، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و مباحات اور کہولت کے تکاثر و اموال و اولاد کے انہی ادوار سے گزرتے ہوئے، اس کی وضاحت اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سورہ حدید کی آیت ہے اور اس کا درس تو آپ سب لوگوں نے سنا ہوا ہے۔ انہی ادوار سے گزرتے ہوئے ایک ذرا ہوش میں آنے سے حیات دنیاوی ایک حقیقت کبریٰ اور نعمت غیر مترقبہ کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصل حیات ہے، اگرچہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، ہوش میں آ کر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اسی کی رخ زیبا کے پرستار اور اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو جاؤ تو یہی سرمایہ حیات ہے۔ پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ۔ یہ سورہ انعام کی وہ آیت، قل ای الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، اور اسی کا نام ہے کہ نہ حزن رہے گا اور نہ کوئی رنج ہے اور نہ خوف ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، حقیقت کبریٰ جو میں نے یہاں لفظ استعمال کیا وہ ذات باری تعالیٰ ہے کہ اسی بچپن کے کھیل کود اور نوجوانی کی بناؤ سنگھار اور پھر جوانی کا وہ فخر و مباحات اور بڑھاپے اور کہولت کی وہ تکاثر فی الاموال والاولاد کے گزرتے ہوئے حقیقت کبریٰ کی کوئی جھلک دیکھ لی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی معرفت حاصل ہو گئی اور پھر اسی کی زلف گراگیر کے اسیر ہو گئے، اسی کی محبت، اسی کا عشق، وہی تمہاری زندگی کا اصل سرمایہ بن گیا۔ تو یہ بس ذرا سا ہوش میں آنا اور ذرا سا اپنے رب کو پہچان لینا اور ذرا سا اسی کی محبت میں گرفتار ہو جانا، یہ اگر ہو جائے تو اسی کا نام ولایت ہے۔ یہی در حقیقت وہ مقام ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہی وہ ہے کہ احق بالامن، پھر جب تک یہاں رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور احق بالامن قرار پاؤ گے۔ موت حجلہ عروسی میں داخلے سے زیادہ خوش آئند نظر آئے گی اور اس کا استقبال مسکراتے ہوئے کرو گے۔ نشان مرد مومن بات و گویم جو مرگ آیت تبسم نہ لگے، یہ موت تو پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، یہ تو حیات اخروی کا شاہدرہ ہے۔ اب آگے بات بڑھ گئی، یہ تو اپنے محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، تو اس سے زیادہ محبوب شے کون سی ہوتا ہے؟ یہ بات تھی جو حضرت خالد بن ولید نے کہی تھی۔ یہ باتیں جو ہے ہم اس کے صرف ظاہر کو سمجھتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، مرتبہ شہادت کی عظمت ہے، لیکن جو یہ کہا تھا
کہ تم ہم سے کیا مقابلہ کرو گے؟ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں موت اتنی ہی محبوب ہے جتنی کہ تمہیں زندگی محبوب ہے۔ میں نے عرض کیا تھا مادی سطح پر محبوب ترین شے زندگی ہے، پریزرویشن آف دی سیلف۔ لیکن جب اللہ کی محبت واقع یہ ٹھیک ہے، محبت تکامل اور سکون ہی میں نہیں رہو گے، بلکہ تمہاری مشاہدہ حق کی لحظہ بلحظہ بڑھتی ہوئی پیاس کو آسودگی عطا کی جائے گی، یہاں تک کہ تم حقیقت الحقائق اور جانے جانا کا مشاہدہ کرو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، یہ تو ہوش میں آنا تھا کہ اسی زندگی میں بچپن کا جو تھا اور جوانی نوجوانی، پھر وہ کہولت اور بڑھاپا، اس میں کہیں کوئی ہوش آ گیا، ذرا ہوش آ گیا یعنی اللہ سے تعارف ہو گیا، اللہ کے جلال کی کوئی جھلک دیکھ لی اور انسان اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسی کا عاشق اور اسی کا محب بن گیا، تو یہ کیفیت ہے۔ اور اگر ہوش میں نہ آئے، زمینی خواہشات ہی میں غلطاؤ پیچا رہے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمینی خواہشات، ہمارا یہ نفس جو ہے، نفس امارہ، حیوانی وجود زمینی ہے، اور اس کی ساری توجہات ان زمینی دلچسپیوں کی طرف ہے، عالم اسفل کی طرف، اور اوندھے منہ پڑھ کر پستی پر نگاہوں کو جمائے رکھا، مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ، اوندھے منہ چل رہے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندھے منہ پڑھ کر پستی ہی پر نگاہوں کو جمائے رکھا اور یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں ہی کی تلاش میں سرگرداں رہے، تو یہ زندگی تمناؤں اور آرزوؤں کے بحر لجین میں دیوانہ وار ہاتھ مارتے ہوئے بیت جائے گی، جہاں ظلمات بعضها فوق بعض کے سوا کچھ نہیں، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض۔ پھر مرو گے اس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا، حتیٰ کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا۔ اور پھر وہاں اٹھو گے اس حال میں کہ زبان پر رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا کا شکوہ ہوگا، اور پھر رہو گے ابد الآباد تک اس حالت میں کہ نہ زندوں میں ہوگے نہ مردوں میں۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اس سے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، غالباً الفاظ آگے ہیں، نہ عذاب کی سختی جینے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اس سے چھٹکارا دلا دے۔ لا یذوقون فیہا الموت، گویا اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ گویا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں، توافق ہے۔ غلط سمجھا جنہوں نے اسے ایک دوسرے سے مختلف یا اس کی ضد سمجھا، یہ دونوں کی بات ہے۔ اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی کو زندگی سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور کٹ مرے، ایک دوسرے پر جھپٹے اور غرائے، بالکل ٹھیک دیکھا تھا اس صاحب چشم حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں اور بھیڑیوں اور سوروں کو چلتے پھرتے دیکھا۔ یہ مشاہدہ تھا کہ جو مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی نوجوانی میں کسی بزرگ نے کرایا تھا۔ وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں یہاں کشمیری بازار میں، اس زمانے میں وہ اصل میں نظر بند تھے لاہور پہ، یعنی قید میں نہیں تھے لیکن لاہور سے باہر نہیں جا سکتے تھے۔ وہ جو ریشمی رومالوں کی تحریک کا سلسلہ تھا، کیونکہ جو لوگ بھی کسی درجے میں اس کے ساتھ متعلق رہے تھے تو وہ ان کا نام بھی تھا، تو وہ نظر بند تھے۔ وہ کہتے ہیں یہی کشمیری بازار کے دوپہر کا وقت تھا، میں گھوم رہا تھا تو ایک شخص ملا مجھے اور اس نے کہا، درویش سا تھا، مجذوب سا، کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے کسی انسان کا پتہ بتاؤ۔ انہوں نے اپنی اسی نوجوانی کی کیفیت میں کوئی استہزان کہا، یہ انسان نہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ سارا بھرا بازار ہے، یہ دکانیں ہیں، جس سے چاہو مل لو۔ اس نے اچانک یہ کہا کہ کہاں ہے انسان؟ مجھے تو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتے ہیں مولانا احمد علی کہ اس پر جو میری اپنی کیفیت ہوئی کہ میں نے جو دیکھا تو کسی دکان پر بندر بیٹھا نظر آیا، کسی پر سور، کوئی بھیڑیا، کوئی، یہ مجھے بھی نظر آیا۔ بھی حیران سا ہوا، پلٹ کر میں نے دیکھا تو وہ آدمی نہیں تھا،
تو یہ اصل میں حقیقت، معنوی حقیقت جو ہے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، کہ یہ انسانی شکل و صورت میں اور انسانی لباس پہنے ہوئے سب انسان نہیں ہے، بلکہ بل ہم اضل، یعنی ان سے گئے گزرے بڑے بڑے درندے جو ہیں، ان کی شقاوت قلبی کا اندازہ انسان کرے تو ان کے اندر چھپا ہوا بس وہ ایک کلچر سا ہے، اوپر کا ایک رنگ ہے جو چڑھا ہوا ہے، کچھ تہذیبی آداب ہیں، کچھ جو وہ صورت جو ہے نظر آتی ہے، حقیقت میں انسان کتنے ہیں؟ ان ہی الا حیاتنا دنیا کے جہل مرکب کے بطن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیظ و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم پاتا؟ یہ جھوٹی مسرتوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزو اور تمناؤں کے پھندوں میں گرفتار، اور طول عمل کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصور حیات کا شاہکار۔ یہ اچھے الفاظ ہیں، طول عمل کے سراب پر دم توڑتے، اس لیے کہ جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے، بہت آگے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل۔ جو یہاں کی جھوٹی مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر مالی ولی دنیا کی نگاہ غلط انداز ڈالتا ہوا حیات اخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے پڑا چلا جائے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، یہی تو ہے حقیقت کے شناسا، قلب زندہ اور دیدہ بینا کے مالک، روح حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جمال جہاں تاب کے پرستار، جیتے ہیں تو حق کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشاندہی کرتے ہوئے۔ جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں لرزاں ہوتے ہیں، دنیا میں انہیں احد الحسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ابھی کیسے سمجھ میں آئے گا آپ کے اگر سورہ توبہ کی وہ آیت سامنے نہ ہو؟ قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، یہ علم اگر حاصل ہو گیا ہو انسان کو اور اس کے وجود میں صلاحیت کر گیا، صرف ایک عقیدے کے درجے میں نہیں کہ ہاں آخرت ہے، بعث الموت ہے، مان لیا میں نے بعث بعد الموت کو، تو اس شکل کیا بنے گی پھر کہ دنیا میں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ ہل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم میرے بارے میں، ہمارے بارے میں سوائے دو نہایت عمدہ اور اعلیٰ چیزوں کے اور کس چیز کا تصور کر سکتے ہو؟ اگر موت آ جاتی ہے شہادت ہے، اگر ہم جیت کر واپس آ گئے غازی ہے، ہمارے لیے کون سا؟ یعنی یہ ہارے بھی تو بازی مات نہیں، اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، ہمارے لیے تو کوئی شکست کا مسئلہ ہی نہیں۔ یعنی شر اس معنی، ایک شر ہے وہ اپنی جگہ پر کسی چیز کا اخلاقی اعتبار سے شر ہونا، ایک یہ کہ میرے لیے کیا شر ہے، مجھ پر کوئی شر وارد ہو ہی نہیں سکتا، بیماری آئی ہے میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، شر کہاں ہوئی؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے مومن کا معاملہ عجیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہے، وہ مجھے بھی اجر و ثواب، کوئی تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، وہ بھی مجھے بھی اجر و ثواب، تو شر کیا ہوا؟ لہذا حقیقت میں یہ علم حاصل ہو جائے تو پھر وہ صرف استعارہ نہیں ہے، وہ صرف لفاظی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایمان کی حقیقت نصیب ہو جائے تو وہ بالکل اس کا منطقی اور لازمی جو ہے تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں انہیں ایک حسنیین کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور موت ان کے لیے حیات جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے، بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیات انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والوں کو اندازہ کر سکتے ہو اس شجر حیات کی عظمت کا، جس کا تصور ذہن کی اس وسعت، نگاہ کی اس بلندی اور کردار کی اس پختگی کے برگمار لاتا ہے۔ یہ اس ایمان کے اصل میں نتائج ہیں، ثمرات ہیں، یہ اس کے برگمار ہیں، یہ اس کے انسان کے احساسات ہونے چاہیے، یہ اس کا نقطہ نظر ہونا چاہیے حوادث دنیا کے بارے میں۔ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی جڑ مضبوط ہے زمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخ آسمان سے بات کرتی ہے۔ اب آ رہا ہے اصل میں وہ نقطہ، یہ تو ساری چیز وہ ہے کہ جو سب آپ بھی جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں، اس کی ایک تعبیر ہے ادیبانہ کہہ لیجئے، خطیبانہ کہہ لیجئے، اس میں قرآن مجید اور خاص طور پر علامہ اقبال کے اشعار کی جو ہے وہ ایک خوبصورت استانے بانے کے اندر جو ہے وہ پھول ہے۔
ایک نقطہ جو میرا ایکسکلوسیو تھا وہ اب آ رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کی جو آیات حکمت ان میں سے ایک شے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر منکشف کی اور جس کو پھر میں نے اس مضمون میں لکھا، جس پر مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا خط آیا تھا مدینہ منورہ سے کہ یہ پہلی بار تم نے یہ حقیقت بیان کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عظیم بات ہے۔ الفاظ لفظ نہیں، لفظ فرق ہوگا، لیکن یہ کہ بار انہوں نے اعتراف کیا تھا، اور یہ حقیقت واقعتاً ہمارے مفسرین میں سے جہاں تک میں نے عرض کیا کہ ساری تفسیروں کا تو میں نے ظاہر بات ہے کہ احاطہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات کہیں نہیں تھی، یہ کہیں اور سے حاصل شدہ نہیں ہے، میرے اپنے وہ ذہن کا جو منطقی انداز تھا جو میں نے عرض کیا تھا، قرآن مجید ہی کے مقامات سے اور ایک خاص آیت سے پھر وہ بات مجھ پر منکشف ہوئی۔ اور ابھی یہ تو ایک ہی رخ ہے عظمت حیات کی تصویر کا، دوسرا رخ ابھی باقی ہے۔ ابدیت کے رخ کے جاننے والے چاہے کم ہو، اس کے ماننے والے تو بہت ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے جنت ابدی ہے، دوزخ ابدی ہے، تو تمام انسان یا جنت میں یا دوزخ میں تو سب ابدی ہو گئے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن تصویر کے اس دوسرے رخ کو تو شاذ ہی کسی نے دیکھا ہے۔ وحی الہی نے جہاں حیات بعد الممات کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل الولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا۔ موت کے بعد جو زندگی آنی ہے، آخرت کی زندگی، وہ تو قرآن مجید نے اس کو خود کھول کر بیان کیا۔ وہ تو یوں سمجھیے کہ اہم ترین مضمون ہے قرآن کا، علمی اور نظری اعتبار سے توحید اور عملی اور اخلاقی اعتبار سے عقیدہ آخرت اہم ترین، قانونی اور فقہی اعتبار سے ایمان بالرسالت۔ یہ میں نے حقیقت ایمان کی اپنی تقاریر میں واضح کیا ہے کہ یہ معنیات ثلاثہ میں سے ہر ایک کے اس رخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھا دی گئی ہے۔ وحی الہی نے حیات دنیاوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو امواتا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ کیسا صاحب عظمت اور کتنا حامل حکمت کلام ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اور یہ سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے، جسٹ دی بگننگ آف دی قرآن۔ کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ سے جبکہ تم مردہ تھے یا بے جان تھے، پھر زندہ کیا، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفاً فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا۔ یعنی ہم تھے امواتا اس دنیا میں آنے سے پہلے، پھر احیا ہوا ہمارا، اس دنیا میں زندگی ہمیں ملی۔ امواتا سے کیا مراد ہے؟ یہ جلالین نے اس میں جو تفسیر کی ہے اس کی، نطفاً فی الاسلاب، یعنی میں اس سے اپنے وجود میں آنے سے پہلے اپنے والد کے وجود میں، وہ جو بھی ایک ان کا وجود، ان کے والد یا میرے دادا کے وجود میں، تو گویا کہ ایک تسلسل ہے جو اس کو کہا جائے گا بایولوجیکل ایگزسٹنس، وہ تو واقعتاً چلی آ رہی ہے آدم سے لے کر اور ایندم تک۔ میں آدم میں بھی موجود تھا، چاہے مائنیوٹس فارم میں تھا، آدم میں موجود تھا، لیکن یہ کہ لطفاً فی الاسلاب، یہ تمام پیٹھوں میں نطفے کی صورت میں منتقل ہوتے ہوئے ہم چلے آ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے ایک حیاتیاتی حقیقت سامنے آ گئی۔ امواتا کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نطفاً فی الاسلاب کے الفاظ بڑھا کر کی، اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس نے اسے معدوم کے ہم معنی قرار دیا، اس نے وحی الہی پر طبع آزمائی کرنے کی جرات کی ہے۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے۔ کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم، یہ جو ہماری زندگی دو موتوں کے درمیان ہوئی نا، کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تو دو موتوں کے درمیان ہے یہ۔ ذرا غور کرو، حیات انسانی کا یہ دور جسے ہم حیات دنیاوی کہتے ہیں، دو موتوں کے درمیان واقع ہے، ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو ہے کوئی جو یہ اس دلیل کی نفی کرنے کے لیے حجت کے طور پر اس قول و قرار کی بات ہو رہی ہے، تو اگر جیسا کہ میں نے وہ اسلائی صاحب کا آپ کو جملہ سنایا تھا
یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. کس سے لیا گیا بھائی؟ اور وہ کیسے مجھ پر حجت ہو جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ہمارا وجود تھا، ہماری ہستی تھی، ہمیں شعور ذات تھا، ہم نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ بقائمی ہوش و حواس ایک عہد کیا ہے، تبھی وہ ہمارے اوپر حجت ہے. یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور تشخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا، تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اس حیات اولی کے اس بات پر قرآن مجید کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل ہوئی ہے. اصل میں یہ ہے وہ آیت جس سے یہ حقائق مجھ پر منکشف ہوئے. جہنم والے یہ فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ. اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو اب یہاں سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. اب نوٹ کیجئے، اماتا ایک فعل ہے، مصدر ہے. امتا، تو نے ہمیں مارا، امتنا، اور اماتے کا عمل ہوگا اس پر جو پہلے زندہ ہو. کسی زندگی پر اماتا ہوگا نا، کوئی زندہ شے ہے تو اس کو مارا جائے گا. امتنا اثنتین، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، تو پہلی موت سے پہلے بھی کوئی زندگی ہے، پہلے اماتا سے پہلے کوئی زندگی ہے، تبھی تو اس پر موت وارد ہوئی. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اور پھر تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا. وہ تو وہاں سے بھی ثابت ہو گیا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. احیا تو 2 اس آیت میں بھی موجود ہے، لیکن وہاں چونکہ پہلے اسم آیا تھا امواتن، تم مردہ تھے، اس کی تعویل نطفن فی الاسلام ہو گئی، یا اسے معدوم کے درجے میں بھی کہہ دیا، کیونکہ موت جو ہے گویا کہ ایک طرح کا عدم ہے. لیکن اس آیت کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ ربنا امتنا، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، ہم پر موت وارد کی 2 مرتبہ، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. میں اسے ایک ڈائیگرام کی حیثیت سے بھی واضح کر دوں گا، ابھی پڑھ لیجئے. ذرا وجود اور ہستی کے اس تسلسل پر غور کرو جو اس آیہ مبارکہ کے جامع حقیقت نما سے چھلکا پڑتا. نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخمِ مضراب حیات. ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے. پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہوئے. اے تازہ واردان بساط ہوائے دل، زنہار گر تمہیں ہوس ناؤ نوش ہے. یہ ہوائے دل، یہ دنیا کی زندگی جو آرزوؤں، امنگوں، خواہشات اس کے ساتھ ہے. پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے، اور پھر احیاء ثانیہ کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے. یہ جو مراحل ہے، ہم پورے شعور حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہ اولا کا عمل ہوا، اور ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے. پھر احیاء اولا ہوا، اور ہم حیات دنیاوی کی بساط ہوائے دل پر وارد ہو گئے. پھر اماتہ ثانیہ ہوگی، اور ہم پھر ایک بار موت کی نیند سو جائیں گے. پھر احیاء ثانی کا سور پھونکا جائے گا، اور ہم زندہ جاوید ہو جائیں گے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. ذرا ٹھہرو، حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو. یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ہے کی ایک صورت ہے، بالکل نیند سے مشابہ. اس لیے میں نے سونے کے الفاظ استعمال کیے، دونوں مرتبہ موت کی گود میں سو جائیں گے. اب ذرا آیت تلاوت کرو آیہ کریمہ. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے جانے جب وہ وقت ان کے مرنے کا ہو، اور جن کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہوتا تو ان کی نیند میں کھینچ لیتا.
نیند کو موت سے کس قدر مشابہ قرار دیا گیا. اور گوش حقیقت نیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تصبحون. خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو، پھر یقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے. اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور. کل شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا. یہ مطلوب ہے. لیکن جو حقیقت نفس الامری کہاں سے ہم آئے، فلسفہ وجود جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتب تخلیق اور تنزلات کی، وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے. یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ذات باری سے ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی، واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا، کن مراحل میں ہو کر. وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں، اس سے یہ کائنات، یہ حادث کائنات کیسے وجود میں. یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے. لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت. موتیں دو ہیں، ایک موت اس صرف روحانی ہماری وہ سلا دیے گئے کولڈ سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں، پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا. اب زمین پر جو عمل جاری تھا اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم تخلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا، آدم کی روح پھونک دی گئی، یہاں سے بات چل رہی ہے. اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود، وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن. یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا، ہڈیاں بن گئی، گوشت چڑھ گیا. اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے. وہ تخلیق کیا ہے جو حدیث میں آیا کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فینفخ فیہ الروح، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے. لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا. اب یہ حقیقت جو تو آج مجھے معلوم ہے نا، ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی. ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار ہے تھی نطفہ، وہ بے جان تھوڑا تھا. اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضا، وہ بے جان تھوڑا ہی ہے. ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم. تو دونوں نطفے زندہ تھے، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں جمع ہوئے. نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، وہ نطفہ امشاج ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلز کی. تو کیا یہ سب مردہ ہے؟ حیات تو تھی لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف. اب جا کر روح شامل کی گئی. اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی، اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے. جب مرے گا وہ گئی، وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی. اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی، جان نفس ساتھ لے کر جائے گی. اسی سے ریجنریٹ ہوگا پھر ایک جسد. بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا، تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملے. یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا. اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی. میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں.
لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے. اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اصل نعمتیں وہ ہیں. اور آخری شے جو ہے، آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی. آپ یہ ساری یہ چیزیں، یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے. ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے. اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین، پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر تلغنے رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی، فل سے. لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بجھ جائے گی؟ وہ تو روح کی پیاس ہے. وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کہتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا. تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جائے گا. یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے. اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے متفق ہیں. اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے. جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتے. اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لمیٹڈ ہے. پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے، تب بھی لمیٹڈ ہے. وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا. تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے؟ کتنی ہی لمبی ہو. اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے. گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی ہے. اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے. پھر یہ ہے جی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے جی جستے ثانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے بالکل. میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے. اس لیے کہ جسد تو یہیں سے ملے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ. اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو رہی؟ جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا. تو وہ تو یہیں سے ہونی ہے تخلیق. البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے. وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا. البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعتاً ایک جسم آپ عطا کر دیں. وہ یہی ہوگا. میدان حشر بھی یہی، اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے اسی کو کھینچا جائے. اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض کوثر یہی ہے، اس کی معنویت ظاہر ہوتا ہے. اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے. اس کو کھینچ لیے، اس لیے کہ زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، سٹریچ کی جائے گی زمین، تو وہ زمین یہیں پر ہوگا. قصہ زمین برسر زمین. پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے ہے جو اس نزول سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے ہے. اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے. کیا آیت ہے اس کے؟ لا تفتح لهم الابواب السماء. کھولے وہ کہاں جائیں گے وہاں؟ وہ تو یہیں کی شے، یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے، یہیں معدوم بھی ہو جائیں گے. they'll be incinerated. انسنریشن کس کو کہتے ہیں؟ انسنریٹرز ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ڈال کے جلا کے راکھ کر دی جائیں، وجود نہ رہے. they will be just finished. اس لیے کہ ان میں صرف مادی شے تھی، مادی شے ختم ہوئی، خلاص ہوئی، جلا کے راکھ کر دی.
البتہ جن میں خیر کا ایلیمنٹ تھا، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ایمان کی رمق تھوڑی سی بھی ہو، وہ اپنے گناہوں کے مقدس سزا پا کر نکل آئیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، ایمان کا ہے. وہ نکلیں گے، پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے، اور پھر ان کے جنتیں، ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے. کہ ایک نچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے. وہ پھر اللہ کی قدرت جہاں جہاں لے کر جائے. لیکن یہ دل اندر یہ گندگی، یہ جھاڑ جکاٹ، تو یہ تو یہیں پر انسنریٹ کر دیا جائے. Just finished. اس لیے کہ اس میں اسی لیے علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ غلط استعمال کر گئے، اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا. ریزریکشن، پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے، جاوید اقبال نے بھی، اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی، پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں. اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جہنم میں متحمل ہوگا؟ یہ آج کل نہیں، اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراً ہی کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی، تاکہ پھر دوبارہ مزہ چکھے. گناہ کی سزا دی جانی ہے آپ کے اس شعور کو، جسم کو نہیں. جسم واسطہ ہے، گناہ بھی ہاتھ میں تو آپ کے بلکہ خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ اس بدبخت نے مجھے غلط کام میں استعمال کیا. اس کا کیا جرم ہے اس غریب ہاتھ کا؟ جرم کرنے والا تو وہ ہے جس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اتنی سمجھ تو کتے کو بھی ہے کہ آپ لاٹھی سے اسے مارتے تو وہ لاٹھی پر نہیں آتا، آپ پر آتا ہے، حملہ کرے گا آپ پر، حالانکہ اسے ضرب لگ رہی ہے لاٹھی سے. اسے پتا ہے لاٹھی کوئی شے نہیں، مارنے والا تو مجھے یہ ہے. اسی طریقے سے در حقیقت ہمارا وہ نفس ناطقہ کہہ لیں، یا ہمارا جو اصل وجود ہے، جو انا ہے، مجرم اگر ہے، وہ کسب سیئہ کی ہے یا کسب حسنہ کی، اس نے کی، جسم تو کا ذریعہ ہے. البتہ چونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کے لیے جو اس کو جو دینا ہے، اس شعور کو جو سزا دینی ہے، وہ در حقیقت ایک جسم ہی اسی کی طرح کا دے کر اسی کے ذریعے سے آئے گا جس کا کہ وہ عادی ہے. یہاں پر بھی آگ سے جل جاتی تھی کھال تو تکلیف ہوتی تھی نا، اب وہ وہاں پر بھی وہ تکلیف آپ کو اسی ذریعے سے. البتہ وہ کھال ایسی ہوگی کہ وہ کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی، دوبارہ تیار ہو جائے گی. اس پہ ذرا بعد میں، ابھی ذرا اس کو مسئلے کو ختم کر لیجیے. ہاں، ریزریکشن کے بارے میں اقبال نے جو کہا ہے، اٹ از ٹو بی ارنڈ، یہ حق نہیں ہے، یہ کمانا پڑتا ہے، کسب. یعنی در حقیقت اصل میں وہاں ایٹرنیٹی اگر کہا جائے تو وہ بات صحیح ہے کہ آدمی کے لیے بقائے دوام یہ کوئی عطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسے ارن کرنا. اگر وہ نیکی اور خیر اتنی کما لے کہ اپنی اس انا کو، اپنی اس خودی کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ موت کا صدمہ اور موت کے مراحل جو ہے اور تمام مراحل کے اندر قائم رہے، تو اس کو ایٹرنیٹی حاصل ہو جائے گی. تو دوام در حقیقت وہ انسان اپنے کسب سے، اپنے اعمال سے ایک حق کے طور پر حاصل کرتا ہے. It is to be earned, not to be bestowed. لیکن یہ کہ وہاں الفاظ کچھ ایسے غیر محتاط سے ہو گئے ہیں جس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ گویا کہ ریزریکشن سب کا نہیں ہوگا، سب کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن لوگوں نے اپنی خودی کی تعمیر کر لی اور خودی کو مضبوط